اور جب عصبیت کا خاتمہ ہوگا تو پھر معاملات جو ہیں وہ بالکل سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کی ذاتی زندگی کا، داخلی زندگی کا نکھار ہوتا ہے، یہی معاشرے میں نکھار لے کے آتا ہے۔ جب تک میں اندر سے نہیں نکھرتا، داخلی سطح پہ نکھار نہیں آتا، معاشرے کے اندر مجھے وہ نکھار دکھائی نہیں دے سکتا۔ یہ میری خوش فہمی ہے کہ میں اپنے ذہن میں ایک خیال قائم کروں اور میں کہہ دوں کہ بس کن فیکون ہو گیا جی، چونکہ میں نے سوچا لہٰذا یہ ایسا ہو گیا ہے۔ تو آپ کو امپلیمنٹیشن کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، پھر آپ نفاذ کرنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ تعصب سب سے بڑی جڑ ہے، امپلیمنٹیشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس تعصب کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ اس کے بعد اگلے سیشن میں آپ کو مزید جو ہے وہ بتاؤں گا غیبت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، فسق جو ہے، فاسق ہو جانا، وہ کیا کر رہا ہے۔ امپلیمنٹیشن کی راہ میں ایک نہیں دو نہیں، میں نے ایک پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنی ڈائری میں، تقریباً 11 بڑے بڑے پتھر ہیں۔ جب تک ہم ان 11 پتھروں کو راستے سے نہیں ہٹاتے، ہماری فرد کی سطح پہ یا قوم کی سطح پہ ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے سماجی اعتبار سے، انہوں نے سماج کی راہ میں، سماج کی کامیابی کی راہ میں، افراد کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکھے ہوئے جو رکاوٹ ڈالنے والے پتھر تھے، ان رکاوٹوں کو دور کیا ہے۔ میں یہاں پہ اتنی رکاوٹوں کا شکار ہوتا ہوں، میں ایک غریب ووٹر ہوں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں میرے پاس، میرے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں، میں کسی جگہ پہ کمپلینٹ نہیں کر سکتا، مجھے قوانین کا نہیں پتا، مجھے کوئی ایسا فورم نہیں ملتا جہاں پہ میں اپنی آواز جو ہے وہ سنوا سکوں کہ بابا یہ مجھے مشکلات پیش آئی ہیں۔ نتیجتاً مجھے ہمیشہ رگڑا جاتا ہے۔ اوپر بلائی سطح پہ سب آپس میں نے آپ کو بتایا وہ خوش اسلوبی سے رہتے ہیں، نیچے محرومیاں ہیں، ہماری سطح پہ محرومیاں ہیں، اور ان محرومیوں میں ستم بنائے ستم ہم ایک دوسرے کے گربان کو بھی پکڑتے ہیں، چونکہ محرومیاں جو ہے وہ گھٹن پیدا کرتی ہیں۔ اور جب آپ کا دم گھٹ رہا ہو، آپ فرض کریں آپ ملبے کے نیچے دفن ہے، ملبہ آپ کے اوپر گرا ہوا ہے، آپ دریا میں، کبھی آپ کو اللہ نہ کرے ایسا ایکسپیرینس ہو، میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا، آپ جب ڈوبنے لگتے ہیں تو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور جو چیز آپ کے قریب آتی ہے آپ اس کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو جن معاشروں میں محرومیاں جو ہیں وہ تعفن پیدا کر دیں، محرومیاں جو ہیں وہ حبس پیدا کر دیں، سفوکیٹ کر دیں، وہاں ایک دوسرے کا گریبان ہی پکڑا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن طبقات میں، جن قوموں میں جس سطح پہ جس قدر محرومیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اسی قدر فتاوی نظر آئیں گے، اسی قدر تکفیریت آپ کو نظر آئے گی۔ ایوانوں کے اندر کیوں کافر کافر آپ کو صدا نہیں آتی؟ وہاں محرومیاں نہیں ہیں۔ یہ بڑے بڑے پوش ایریاز میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کافر کافر کی صدائیں نظر نہیں آئے گی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ یہی وجہ ہے کہ اس کا آپ یہ دیکھ لیں، جہاں محرومیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں جعلی پیروں کو بہت زیادہ کیپیسٹی ان کو مل جاتی ہے گول کھلانے کی۔ مارک زکربرگ کے اوپر کالا جادو نہیں ہوتا، سٹیو جابز کے اوپر کالا جادو نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں باراک اوباما کے اوپر یا ٹرمپ کے اوپر کوئی تعویذ کر دوں، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ صرف محرومیاں جہاں جن طبقات میں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہر مذہب میں ہے۔ ہر مذہب کے اندر جو توہمات ہیں، یہ جو ہماری توہم پرستی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ زیادہ گل کھلاتی ہے جہاں محرومیاں پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ وہاں انسان زیادہ اس طرح کے شعبدہ بازیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ نالائق ترین بچہ جو ہے اس کو تعویذ ڈال دو جی، کیونکہ وہ نالائق ہے، پہلے سے ہی نالائق ہے، تو تعویذ ڈالنے سے وہ لائق ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جہاں جن طبقات میں جس قدر محرومیاں ہوتی ہیں، جس گھر میں جس قدر محرومیاں ہوں گی، وہاں دروازے جو ہیں وہ ناک ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے جی جنات آ گئے ہیں۔ وہ کوئی ذرا سا ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا اور وہ سوچ میں پڑ جائیں گے میرے تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کو یہ باتیں بڑے پوش ایریاز میں کیوں نظر نہیں آتی؟ آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے جو نوجوان ہیں، ان کے اندر یہ باتیں آپ کیوں نہیں سنتے؟ جہاں زندگی اپنی تمام تر آسائشوں کے ساتھ موجود ہے، وہاں آپ کو یہ اس طرح کے کرامات جو ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ صرف اس طبقے میں موجود ہیں یہ باتیں جہاں محرومیاں زیادہ ہیں، جہاں عصبیت زیادہ ہے، جہاں تعصب کے کالے ناگ پھنکارتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈسنے کے چکر میں۔ وہ کہتے ہیں نا، ناگ کو اور کچھ نہ ملے تو وہ اپنی دم کے اوپر ٹنگ مار لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ ہمیں اس حبس سے باہر نکلنا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالیں گے، میں تو پہلے دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، تمام دوستوں کو، سننے والوں کو، لکھ لو یہ باتیں۔ جب تک ہم یہ نہیں بدلتے
اللہ کی عزت کی قسم ہے، نارملی آپ کو پتا میں قسم نہیں کھاتا، جتنے بھی سیشن ہے پہلی دفعہ میری زبان سے نکلا ہے، فبعزت کا، اللہ کی عزت کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں بدل سکتے جب تک آپ پتھر راستے سے نہیں ہٹاتے، آپ ان کے ساتھ ٹکرائیں گے، سر زخمی کریں گے، وجود آپ کا کرچی کرچی ہو جائے گا، پارا پارا ہو جائے گا، نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ جتنے مرضی حکمران بدل لیں، جتنے مرضی آپ بدل بدل کے پالیسیاں لے کے آئیں، آپ نفاذ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے جو شخصیت ہے، تعلیمی نظام کو آپ کو درست کرنا ہوگا۔ جب تک فکر و شعور کا نظام درست نہیں ہوتا اور اس کو اس محروم طبقے سے نکال کے باہر نہیں لے کے آتے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے بھی میرا دل دکھتا ہے، محروم طبقات، چلیں سماجی طور پر، اقتصادی طور پر تو کسی کی محرومی سمجھ میں آتی ہے، لیکن نظریاتی طور پر ہم محروم ہیں، جبکہ ہماری صفوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور موجود ہو، ان کے ہوتے ہوئے کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ میری صفوں میں، میرے گھر میں میری ذات کا حصہ ہو درود شریف، اور میں کہوں کہ میں محروم ہوں؟ بھلے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں محروم ہوں جبکہ مجھے پتہ ہے مجھے مدینے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے؟ تو اس کا مطلب قول اور فعل میں تضاد ہے ان کے ہوتے ہوئے۔ یعنی سب سے بڑی بزرگ یہ کہتے ہیں دانشور کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، وہ دولت مند ترین شخص ہے۔ جس کو رات کو سکون کی نیند آ جاتی ہے، وہ دولت مند ترین شخص ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد صالحہ دی ہے، دولت مند شخص ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم جو ہمارے اوپر نوازشیں ہیں، کرم ہے، عنایات ہیں اللہ کی، ہم ان سے قطع نظر کر کے، آنکھیں بند کر کے اپنی محرومیوں کو، اور پھر اس کا وہ شاعر نے کہا تھا کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے اوروں کے بجاتے ہیں چراغ۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجاتے ہیں چراغ۔ تعصب پھر کیا کرتا ہے کہ میں تو پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکا تو شاہ جی کیوں چڑھن؟ تو پھر آپ کے اپنے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ ہر دور میں پیغمبروں کی زندگی میں سب سے پہلی رکاوٹ ان کے خاندان کی طرف سے آئی ہے۔ اپنے جو خیش قبیلے والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تعصب کا شکار آپ کے اپنے قریبی حلقوں میں سے، چونکہ وہ آپ ان کے ساتھ جمے پلے ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں تو دوسرا اس مقام سے باہر کیسے نکل جائے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی ایک پازیٹیو پکچر بھی ہے کہ سب سے زیادہ سپورٹ بھی اگر کسی نے کی ہے تو فیملی میں سے ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں امہات المومنین میں سے، آپ نے فل سپورٹ کی، صحابہ کرام نے فل سپورٹ کی، یعنی فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے ساتھ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سپورٹ کی مکمل طور پر، چھوٹے سی کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو فیملی سپورٹ بھی کرتی ہے، لیکن فیملی چونکہ قریب ترین ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو یورپین کمیونٹیز ہیں وہاں پہ جب کوئی آئیڈیا کو نوجوان لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے خاندان والے، چونکہ وہاں پہ تعصب کا انہوں نے کافی خاتمہ کیا ہے، وہ اس نوجوان کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لیگ پولنگ ہے، اور لیگ پولنگ کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، میں آپ کو ساری بات نہیں بتاؤں گا۔ لیگ پولنگ جہنم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیگ پولنگ، ٹانگیں کھینچنا، کہ بھائی ہم یہاں پہ پڑے ہیں، آپ کدھر چلے بھائی، تو ٹانگوں کو پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں دوسرے جہنمی اور اس کو پھر گرا لیتے ہیں اپنی صفوں میں کہ خبردار باہر مت نکلنا۔ تو یہ محرومیاں ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ محرومیاں جب تک وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی طرف ہم نہیں جاتے، جو خیر کے، نیکی کے، تقوی کے کام ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔